لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، عشرہ ذو الحجہ کے یہ گزرتے ہوئے دن اور پھر خاص کر کے عید الاضحیٰ کا یہ بابرکت موقع، اسلام چینل اردو کی نشریات اور پھر اس میں حج اور عید کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، وہ خوبصورت باتیں جو میرے اور آپ کے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، میرے اور آپ کے اندر ایمان کا نور جو مدھم پر جب پڑ چکا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ جب چنگاری دکھائی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں بتائی جاتی ہیں، تو وہ ایمان دوبارہ ولولے اور جوش کے ساتھ عمل کی طرف مجھے اور آپ کو ابارتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے آج کے اس پروگرام کی بھی۔ معزز ناظرین، آج ہم پہلے سیگمنٹ کے اندر حج کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ جو حج کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے ہیں، قربانی کے فضائل کیا ہیں، قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس میں آپ سے بات بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں اگر موقع ملا تو دو بہت خوبصورت احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید و فرقان حمید جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، آپ نے بارہا علماء سے، خطباء، واعظین سے یہ سنی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پہ کہ اگر ان کے پاس طاقت ہے تو وہ پھر بیت اللہ کا حج کریں، اس کا قصد اور ارادہ کریں۔ اور یہاں ٹھہر کر اس سے قبل کہ آگے چلوں تو اس کا مطلب یہ ہوا، علماء نے، مفسرین نے اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، اور حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ تمہارا کام ارادہ اور قصد کرنا ہے۔ اگر مال موجود ہے تب بھی ارادہ کرو، مال موجود نہیں ہے تب بھی ارادہ کرو، اس کی خواہش کا اظہار کرو۔ اگر تو مال موجود ہے تو اگر پھر بندہ قصد کرے، ارادہ کرے اور نہ جا سکے، اسباب رستے کے ذرائع موجود نہ ہوں، مثال کے طور پہ کووڈ آ گیا، اب 2 سال سے لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو مال نہ ہونے کی وجہ سے قصد اور ارادہ تو کرتے ہیں، ساری زندگی جمع پونجی
وہ ایک جگہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر بھی ان کے پاس زادرہ اتنا نہیں ہوتا ہے، سفر کے اخراجات وہ پورے نہیں کر سکتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اسی خواہش کو لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی آقا کریم نے خوشخبری سنائی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، جو شخص یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں، اللہ کے اس کے گھر کو دیکھوں، اس کا طواف کروں، عرفات منع میں جاؤں، وہ چاہتا تھا کہ میں مدینہ المنورہ میں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کروں، وہ چاہ رہا تھا وہاں میں پہنچ کر حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کروں۔ یہ خواہش تو موجود تھی، لیکن ذرائع موجود نہیں تھے، اور اسی خواہش کو دل میں لیے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سا حج ہے؟ حج مقبول، یعنی کہ ایسا حج جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم سارے ریچولز کرنے کے بعد، وہ ساری عبادات، وہ سارے جو طریقہ کار ہے حج کرنے کا، وہ جتنے بھی معاملات ہیں جو حج کے دوران کیے جاتے ہیں، وہ طواف ہو، وہ عرفات کے اندر وقوف ہو، وہ جمرات ہوں، وہ سارے جتنے بھی ایکٹ کیے جاتے ہیں وہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جب تم طواف زیارت کر لیتے ہو، اپنا حج کمپلیٹ کر لیتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ساری تگ و دو کے بعد، اس ساری صحیح اور کوشش کے بعد رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور ابھی تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہو حدیث کے مطابق کہ جیسے ماں نے ابھی جنا ہو، یعنی کہ گناہوں سے پاکی مل جاتی ہے، وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، سب گناہوں سے۔ قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، معمولی گناہ، فرمایا جب تم وضو کرتے ہو نماز کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وضو کے پانی سے رب العالمین انہیں معاف کر دیتا ہے، یہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن جب تم وہاں پہنچ گئے ہو، قصد کیا، ارادہ کیا، تم وہاں پہنچ گئے ہو، وہ سارے ریچولز تم نے پوری توغے کے بعد، پوری کوشش کے بعد، بحثیت انسان خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، لیکن تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، میں حج جو کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسی بات شامل نہ ہو جائے جو میری کسی بھی ریچول کو، میری کسی بھی عبادت کو کے اندر خلل جس میں واقع ہو جائے۔ تم نے پوری کوشش کی، اور اس کے بعد جب حج ختم ہوا تو اس کا انعام کیا ہے؟ تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ نہیں جا سکے ہیں، 2 سال سے کووڈ کے اندر میں اور آپ کووڈ سے گزر رہے ہیں، نہیں جا سکے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زادرہ موجود تھا، مال بھی موجود تھا، لیکن اب سفر کی ریسٹرکشنز کے باوجود ان کی کوشش تھی، بارہا ٹرائی کی، لیکن نہیں جا سکے ہیں، قوانین ہیں ملکوں کے، وہاں نہیں جا سکے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی یہ اجر ملے گا۔ یہ علماء کرام نے اسی حدیث سے استنباط کیا ہے کہ جو شخص زادرہ نہ ہونے کے باوجود کی وجہ سے نہیں جا سکا ہے، اور وہ شخص جو زادرہ موجود ہے اس نے بھی کوشش کی نہیں جا سکا، اور اگر دنیا سے چلا گیا، بہت سارے ہمارے بھائی بہن چلے گئے ہیں، جو چلا گیا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی حج کا ثواب دینے پہ قادر ہے، اور ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، یقین رب العالمین نے انہیں اس کا ثواب عطا فرمایا ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لیکن مال ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، زادرہ ہونے کے باوجود، سفر کے سارے معاملات آسان ہونے کے باوجود، جو شخص اس حج کے لیے ٹریول نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، جاتا نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ تو انکار کرنے والا ہے، وہ تو میری رحمت کو چھوڑنے والا ہے، وہ تو مجھ سے دور جانے والا ہے۔ ومن کفرا، اس کا معنی عملی انکار ہے، اعتقادی نہیں، عملی انکار ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، عالمین کا مالک ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ضروریات ہیں۔ یہ رب العالمین تو اپنے قریب بلا کر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کہ اللہ کے گھر کی میں زیارت کروں۔ جو لوگ وہاں موجود ہیں رب العالمین ان کے حج کو قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بیسک ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان۔ اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد حج مبرور. وہ کون سا حج مبرور ہے؟ علماء کرام نے، محدثین نے، ائمہ نے ہمیں بتایا، اس کی تشریح بیان کی کہ مبرور سے مراد کیا ہے. مبرور سے مراد وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، کوئی غلطی اور خطا نہ کی جائے، جو حج قبول کر لیا جائے. یہ مختلف ائمہ اور علماء کی رائے ہیں. جو حج قبول کر لیا جائے، جس کے کرنے میں کوئی ریا نہ ہو، شہرت کا داعیہ انسان کے اندر موجود نہ ہو، شہوانی فعل نہ ہو، بدکاری نہ ہو، لڑائی نہ ہو. قرآن مجید نے فرمایا نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے جتنے بھی یہ ریچول تم ادا کر رہے ہو اس میں یاد رکھو کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی شہوانی جذبہ نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو اور خوش کرنا ہے، اس کی رضا مقصود ہے. یہ جو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو ہم وہاں نعرے لگائے جاتے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر، یہ ایام تشریق ہیں، ہم ان میں بیٹھ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ رب العالمین ہم کمزور ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم عاجز ہیں، تو عظیم ہے، تو بڑا ہے، تو کائنات کا مالک اور خالق ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں رب العالمین ہم تیری رحمت مانگتے ہیں. الہ العالمین تیری رحمت چاہتے ہیں، تیری بلیسنگز چاہتے ہیں، تیری مرسی چاہتے ہیں. الہ العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہم تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ جب لبیک نکلتا ہے یا اللہ اکبر نکلتا ہے تو اس میں ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمزوری کا. ہم بتا رہے ہوتے ہیں الہ العالمین ہم تیری مخلوق ہے، تو خالق ہے، ہم تو کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، تو قوی ہے، تو کائنات کا نظام چلانے والا ہے. ہم رب العالمین کی بارگاہ میں یہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں. اور جب بندہ اس انداز میں رب العالمین کی بارگاہ میں صدا لگاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے کہ رب العالمین تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو بڑا ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ رب العالمین پھر اس بندے پہ کتنا فضل فرماتا ہے. حدیث کے اگلے الفاظ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ یہ وہ میرے بندے جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے، رب العالمین کیوں انہیں پیدا کر رہا ہے، زمین میں جا کر یہ فساد بپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے. رب العالمین فخر کرتا ہے اور پھر رب العالمین بتاتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں جنہیں میں نے کہا تھا الا عبادک المخلصین، یہ وہ میرے خالص بندے ہیں جنہیں شیطان اپنے رستے میں نہیں لا سکتا ہے، شیطان میرے رستے سے دور نہیں کر سکتا ہے، یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں. اب ذرا بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو جاننے والا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، میرے اور آپ کے دل میں اٹھنے والی ہر ایک آواز کو، ایک حق کو جاننے والا ہے. وہ رب پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو حدیث کے اندر آتا ہے، یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا ہے، وہ تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا کائنات جنت کو نہیں دیکھا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو اور اشتیاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مانگتے. فرشتے کہتے ہیں ضرور الہ العالمین یقیناً اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا جذبہ بڑھ جاتا. تو پوچھا پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے، الہ العالمین نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو فرمایا اور زیادہ ان پہ کپی طاری ہوتی، خوف طاری ہوتا، ہیبت طاری ہوتی، اور فرمایا اور زیادہ جذبے کے ساتھ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور میرے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے. قرآن مجید مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے، یا کوئی عالمانہ بات نہیں ہے، کسی امام صاحب کی بات نہیں، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے. رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو میرے سامنے تضرعا و خفیہ، اور ایک مقام پہ فرمایا خیفہ، فرمایا کہ میرے بندو میرے سامنے گریہ وزاری کیا کرو، رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. اور یہ 10 دن جو ہوتے ہیں یہ بڑے ہی بیسٹ ڈیز ہوتے ہیں ہماری لائف کے، جس میں آپ نے سنا علماء سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 10 دن وہ ہیں کہ اس کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے، نیکی کا عمل جو کیا جاتا ہے، عمل صالح جو کیا جاتا ہے، باقی دنوں کی بنسبت اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ رب العالمین
اس پہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث کے اندر تو یوں فرمایا، جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد سے بھی بڑھ کر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ 10 دن ہیں عید الاضحیٰ کے گزرتے ہوئے لمحات۔ تو جب اللہ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ مانگ رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو کچھ میرے بندوں نے مجھ سے مانگا ہم نے وہ عطا کیا، جس سے پناہ مانگی ہم نے انہیں اپنی پناہ بھی عطا فرما دی۔ تو معزز ناظرین، یہ جو خوشی کا موقع ہے، اور حدیث کے اندر یہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیدین ہیں یہ مزدوری کا دن ہے، جس دن مزدور کو اس کی مزدوری ملتی ہے۔ یعنی کہ جو اعمال صالح کرتے آ رہے ہیں، وہ چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، قربانی والی عید ہو، یہ جذبہ اندر موجود ہوتا ہے کہ رب العالمین یہ 9 دن جو ہم گزار کے آئے ہیں، یہ عشرہ جو گزرتا چلا جا رہا ہے، یوم النحر میں ہم پہنچے ہیں، آج تیرے رستے میں ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ الہ العالمین، اگر تیرا حکم ہوتا تو ہم سارا اپنا آپ تیرے سامنے پیش کر دیں، اپنی جانیں تیرے لیے نثار کر دیتے۔ یہی تو مقصد ہے اس کا۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو، مجھے نہ تمہارے خون نہ تمہارے گوشت، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں پہنچتے ہیں وہ، نہ مجھے چاہیے، وہ رب اس سے پاک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق و مالک ہے، لیکن وہ کہتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اصل مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تو ڈیفینیشن مشہور ہے کہ اللہ سے ڈر جانا، اور سلحا نے جو اس کی ڈیفینیشن کیا وہ یوں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت میں ہر وہ کام جس سے رب ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف چلے آنا، یہ تقوی ہے، یعنی اللہ کی محبت میں۔ اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے ٹوٹ کر شدید محبت کرتے ہیں۔ اب اس محبت سے مراد کیا ہے؟ اس محبت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے اعلان کر دیا جائے، پریکٹیکلی محبت کرتے ہیں، عملی محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اذن آ جاتا ہے، جب حکم آ جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگیوں پہ اللہ کا قانون نافذ کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان بن کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دیجئے، یہ چاہتے ہیں اللہ کی محبت مل جائے یا اللہ ہم سے محبت شروع کر دے، تو فرمایا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اس کی رحمتیں آئیں گی، اس کی طرف سے برکتیں آئیں گی، اس کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ فاتبعونی، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میری اتباع کرنا پڑے گی۔ فاتبعونی ارشاد فرمایا، اتباع کرنا پڑے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنا پڑے گی۔ ہمیں اللہ کا کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ کس نے بتایا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کس نے بتایا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف ایسے کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہی بات اللہ بتا رہا ہے کہ جو رسول تمہیں بتا دے وہ سمجھے اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور یہاں فرمایا فَاتَّبِعُونِی، فرمایا میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور میں اور آپ معزز ناظرین سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ پیار کرے، اللہ محبت کرے۔ اللہ کی محبت اور پیار کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگیوں میں سکون مل جائے، ڈپریشن فری، انگزائٹی فری، فرسٹریشن فری لائف مل جائے، یہی ہم چاہتے ہیں سارے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو سب سے پہلا کام یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کے اسوہ پہ چلنا پڑے گا۔ اور یہ اس لیے بات، یہ ریلیٹڈ ہے بات حج کے ریچولز بھی جو ہم ادا کرتے ہیں، جب تک تابع فرمانی یا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوں گے، وہ ریچول بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور جب قربانی بھی کی جائے حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کی جائے گی، نماز سے پہلے کی جائے گی، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا ہر عمل تابع جب ہو جائے گا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ کی تابع فرمانی میں ہوگا، آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا۔
اسی لیے قرآن مجید کے اندر رب العالمین فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہاں بتایا کہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے تمہارے لیے رول ماڈل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جنہیں یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ایمان والے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے دوبارہ جینا ہے، مرنے کے بعد مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھیں گے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کیسے تم انکار کر سکتے ہو، تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ حج کے اندر جتنے بھی ریچولز ادا کیے جاتے ہیں وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اور تابع فرمانی میں کیے جاتے ہیں، اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والیوم الآخر، جسے یقین ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ جو ایام ذوالحجہ ہیں جن میں اور آپ جا رہے ہیں، عشرہ ذوالحجہ ہے، اور عید الاضحیٰ کے جو دن میں اور آپ گزار رہے ہیں، ایام تشریق بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جن میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ وذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کا ذکر میں سب سے پہلی چیز نماز، اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد کیا کرو۔ یہ اللہ کی تسبیح و تقدیس تو بیان ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، تحمید ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے، تو مالک و خالق ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے، جب اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، کبریائی کا جب تذکرہ کرتا ہے بندہ کہ اللہ تو بڑا ہے، تیری عظمتیں ہیں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور مرنا ہے، تیرے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ دن مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہی بات تو سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر یہ احساس زندہ ہو جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کیا سکھاتی ہے مجھے اور آپ کو کہ ابراہیم نے اپنا گھر بار چھوڑا کس کے لیے؟ اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، بندے جو ہیں ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس کی حکمتیں میں اور آپ نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ابراہیم نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ انعامات عطا فرمائے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کی بٹی سے ہم نے گزارا، آزمائش کی بٹی سے گزارا، اور اس کے بعد فرمایا جب وہ آزمائش میں فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں ابراہیم کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو سارے جہانوں کا امام بنا دیا، ساری انسانیت کا امام بنا دیا، اتنا بڑا رتبہ اور مقام عطا فرما دیا۔ اس کی وجہ اور ریزن کیا تھی؟ آزمائش سے گزارا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے اندر اللہ یہی تو ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے صرف آمنا سے تو جان نہیں چھوٹنے والی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو آمنا کہہ دیا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم آزمائش سے گزرے تو اللہ نے ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا ہے، مجھے اور آپ کو صرف کہا کہ تم وہی کام اپنے گھر میں بیٹھے، ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، تم جانور ذبح کرو، اللہ رب العزت تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، تمہاری قربانی کو اس کے بدلے میں، یعنی کہ تمہاری جان کے بدلے میں قبول فرما رہا ہے، تمہاری جان کو چھوڑ کر پھر اللہ تمہیں خوشی بھی عطا فرما رہا ہے، اور ساتھ انعامات بھی کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تمہیں بھلائیاں عطا فرماؤں گا۔ معزز ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہماری بات ہو رہی ہے حج کے حوالے سے، قربانی کے فلسفے کے حوالے سے، اور پھر چند باتیں اسی سے ریلیٹڈ میں نے اور آپ نے ان دنوں سے کیا سیکھا ہے، اور میں اور آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل کہ میں اگلی بات کروں، یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ لائنز ہماری جو ہے وہ اوپن ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بات کیجئے، فون کیجئے. نمبر سکرین پہ موجود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا معزز ناظرین، حج مبرور کے حوالے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جو کرنے کے بعد انسان واپس آئے تو بہتر شخصیت بن کر آئے، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق بہتر ہو. یعنی کہ محسوس ہو کہ یہ بندہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آیا اور وہاں سے واپس آیا. تو یقیناً یہ مقصود یہی ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ جب بندہ واپس آ جائے تو وہ دنیا سے بے رغبتی، مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دے، مراد یہ ہے کہ اس کا اصل مقصود آخرت کی طلب ہو، اللہ رب العزت کی طلب ہو، اللہ سے ملاقات کا وہ طلبگار ہو. دنیا کے اندر اس کا جی نہ لگے. مراد یہ ہے کہ دنیا کے کام کرے اور دنیا کو اپنا مقصد نہ بنا لے. یہ مراد ہے، مقصد نہ بنا لے دنیا کو. جیسا کہ ہوتا ہے نا، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے، وہ فوراً اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. لیکن جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے اسے اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ حج جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب وہاں میں اور آپ جاتے ہیں، ریچولز ادا کرتے ہیں، یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، فزیکلی میں اور فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی. یہ مجموعہ ہے، حج جو ہے مجموعہ ہے. فزیکل جو میں اور آپ سٹرگل کرتے ہیں، اور فائنینشل یعنی کہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور جسمانی طور پہ بھی، ان دونوں کا مجموعہ ہے جسے حج کہا جاتا ہے. ویسے جتنی بھی عبادات ہیں، وہ روزہ ہو وہ صرف جسمانی ہے، وہ نمازیں ہوں تو وہ صرف جسمانی ہے، لیکن ٹائم دیتے ہیں. لیکن اس عبادت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے. تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمرو بن عاص کیا ہوا، اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی شرط ہے، کوئی کنڈیشن ہے ایمان لانے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کنڈیشن ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایمان لاؤں گا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. فرمایا جب بندہ اسلام لاتا ہے، ایمان کی وادی میں داخل ہوتا ہے، تو رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا جب بندہ اللہ کی خاطر جب ہجرت کرتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جہاں پہ اس کو اس کے ریچولز، اس کی عبادات کو، اس اللہ کی عبادت کرنے میں، دین پہ عمل کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اور اس جگہ کو وہ چھوڑ کر ہجرت کر جاتا ہے، دوسرے مقام پہ چلا جاتا ہے، تو فرمایا رب العالمین اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر ساتھ فرمایا جب بندہ حج ادا کرتا ہے، اللہ کی خاطر وہاں پہ جا کر لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، وہاں پہ اللہ سے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو رب العالمین وہ جو بندہ حج کر چکا ہوتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں خوش ہوا اور میں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو یہ بھی پتا مجھے اور آپ کو چلا کہ حج جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، خواتین کے لیے بھی، اسلام مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس فیلڈ میں اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد ہے تو زیادہ ملے گا، عورت ہے تو کم ملے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتی ہیں، ہم عورتیں کمزور ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ مرد جہاد پہ جاتے ہیں، بہتر عمل کرتے ہیں، ان کو زیادہ اجر ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے سب سے بہترین جہاد، افضل ترین جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے. یعنی کہ جب تم حج کرو گی
اور فرمایا اس حج مبرور جس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوں، اللہ کی محبت شامل ہو، اخلاص شامل ہو، وہ ساری چیزیں شامل ہوں، اور فرمایا وہ جو جہاد کرنے والے ہیں جتنا انہیں اجر ملتا ہے تمہیں حج مبرور کی وجہ سے اتنا اجر مل جائے۔ تو یہاں بیلنس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتایا یہ حج کو معمولی جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، رحمان کے ضیوف مہمان ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رب العالمین جو مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جب مہمان گھر میں آ جائیں تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ مہمان رحمت ہوتے ہیں، تمہارے گھر میں آ جائیں تو ان کی خدمت کرو، لک آفٹر کرو۔ اور قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کے قصے اور واقعہ بھی سنایا گیا ہے، کیسے جب فرشتے آتے ہیں تو فوراً آپ بچڑا ذبح کرتے ہیں۔ تو ایک میسج تو یہ بھی ملا ہے کہ جب مہمان آ جائے تو اسے اللہ کی رحمت سمجھیے۔ یہ بھی اسوہ ابراہیمی سے ملا، اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ جب مہمان آ جائے تو اس کی خدمت کی جاتی ہے، چہرے پہ تیوریاں نہیں چڑھنی چاہیے، وہ خوشی سے، کیونکہ وہ رزق اپنا خود لے کر آتا ہے۔ یہ جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ رزق اپنا لینے آیا ہے تم سے، گھر میں آیا تو یہ رحمت بن کر آیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حج والے لوگ ہوتے ہیں یہ ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ جب مہمان تمہارے گھر میں آ جائے تو اس کی قدر کرو، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کی خدمت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے مہمانوں کی قدر کیسے کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ضیوف الرحمان، یہ حجاج جو حج پہ گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بات اور فرمایا اس کے بعد یہ لوگ کھڑے ہو کر اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، معاف فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ تو رب العالمین اپنے مہمانوں کی قدر کرتا ہے۔ یہ ضیوف الرحمان جو اللہ کی بارگاہ میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ ساری جو فضائل ہیں، ساری جو فضیلتیں ہیں، یہ ساری جو میں اور آپ علماء سے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھ کر، میں اور آپ یہاں موجود ہیں، UK کے اندر موجود ہیں، حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں، تو ان 10 دنوں کے اندر، کچھ کا 10 دن ہے، کچھ کا 11ویں ہے، جو بھی ہے، اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، ہماری دعائیں ہیں۔ تو ساتھ ساتھ لیکن یہ گزرتے ہوئے جو لمحات میں اور آپ وہ ساری جو حجاج کرام وہاں موجود ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لبیک لبیک کی صدا لگا کر رب العالمین کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، میں اور آپ بھی یہاں پہ وہ 10 دنوں کے لیے میں اور آپ ناخن اور بال نہیں کاٹتے ہیں۔ جب ہم یوم نحر کو جب قربانی کرتے ہیں اس وقت کاٹتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ہم ایک سملیرٹی ہو جاتی ہے، اور پھر رب العالمین اس سملیرٹی کی وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر وہاں جا نہیں سکے ہیں، یہاں بیٹھ کر سملیرٹی اختیار کرتے، تو اس کی وجہ سے بھی رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آقا کائنات نے یہ فرما کر کہ اس دن کو رب العالمین تمہارے ہر عمل کو، نیک اور صالح عمل کو رب العالمین باقی دنوں کی نسبت زیادہ پسند فرماتا ہے اور زیادہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، تو یقین رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے وہ رحمتیں عطا فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر بھی خوب اللہ کی عبادت کی جائے، خوب رب العالمین سے معافی مانگی جائے باقی دنوں کی بنسبت، کیونکہ یہ دن ہی اعلیٰ ہیں، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور پھر قربانی جب ہم کرتے ہیں، جب جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں اس سے ملتا کیا ہے، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے اس سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، تو فرمایا اس کے جسم کے ایک ایک بال کے بدلے رب العالمین تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر فرمایا قیامت والے دن وہ جانور آئے گا اور فرمایا رب العالمین اس کے وزن کے مطابق تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وہ رب العالمین ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جب تم ذبح کرتے ہو اور اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے رب العالمین تمہیں معاف فرما دیتا ہے، تمہارے گناہوں تمہاری مغفرت کر دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ گزرتے ہوئے لمحات ہیں، ان کو غنیمت سمجھیے۔ مجھے اور آپ کو ان لمحات کو غنیمت سمجھنا ہے، عبادت کرنی ہے، یہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں لگانی ہیں۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے،
اپنے نیبرز کا خیال رکھنا ہے. اس میسج کو، اس پیغام امن کو، اس محبت کے پیغام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت کے پیغام کو، اسلام کی اس محبت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ قربانی کا گوشت دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اگر قربانی یہاں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا. فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، یعنی کہ ہر ایک بندے کو اس کی سوچ کے مطابق اور اس کی نفسیات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے. اور یہ بھی جو ہے ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا، کھانا شیئر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی جو کیا کرتے تھے لوگوں کے اندر شیئر کیا کرتے تھے اور خود قربانی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری حج جب آپ نے کیا تو آپ نے 63 اپنے ہاتھوں سے اونٹ ذبح کیے ہیں. تو اس سنت کو، اس یادگار کو ہم نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. اس سنت کو لے کر چلنا ہے اور مقصد ہمارا اللہ کی رضا ہو، مقصد ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہو. تو معزز ناظرین، یہ جو ہم سے لمحات گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کتنے لوگ پچھلے سال میرے اور آپ کے ساتھ یہاں موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں. بے شمار لوگوں کو ہم مس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے سال ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو، اللہ جاننے والا ہے، اور اس کے سامنے ہم پیش ہو جائیں. تو یہ ان لمحات کو غنیمت جانیے. یہ حدیث شیئر کر کے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھ کر جیتا ہے، ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھ کر جیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا موتو قبل ان تموت، فرمایا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اور فرمایا حساب ہونے سے حاسبو قبل ان تحاسبوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنا حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی اپنی کر لو. تو ہر بندہ جج ہے اپنے بارے میں. ہم تو دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اللہ فرمایا اپنے بارے میں اپنا حساب کیجئے، اپنے بارے میں غور و فکر کیجئے کہ میں نے یہ جو گزرے ہیں دن، ان میں نے اللہ کو راضی کیا. ان دنوں کے اندر مجھ سے کیا خطائیں ہوئیں، مجھ سے کیا کمیاں رہ گئی ہیں. ابھی بھی ٹائم موجود ہے، سانسیں چل رہی ہیں. جب تک میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آئیے. یہی تقاضا ہے وقت کا بھی. یہ جو کووڈ کی وجہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں میرے اور آپ کے احباب ہم سے 1 منٹ کے اندر جدا ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہوتے ہیں، چند منٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے. تو یہ پیغام کیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میں نے اور آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. ہم سارے جانتے ہیں مرنا ہے ہم نے، اور اللہ نے ٹائم نہیں بتایا ہے، کوئی ٹائم نہیں دیا ہے، صرف بتا دیا کہ تم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور میں نے اور آپ نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے. اگر تو میں اور آپ مطمئن ہیں. معزز ناظرین، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ ہم کیری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی حج کے حوالے سے اور قربانی کے فلسفے کے حوالے سے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 2 احادیث مبارکہ، بہت خوبصورت احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس آج کے اس بابرکت موقع پہ، عید الاضحیٰ کی ان بابرکت دنوں میں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے ایمان کے حوالے سے، میں اور آپ اپنے کردار کے حوالے سے ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں، جو قرآن نے، اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن جو دیا اور اس کے اندر جو مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جو کر کے دکھایا، اور پھر بہت سارے وہ معاملات جو میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز دی ہیں، کیا میں اور آپ انہیں فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کریم سے سوالات بھی پوچھا کرتے تھے، اور وہ سوالات آج قیام میرے اور آپ کے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہیں اور آج گائیڈ لائنز کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح کے سوالات ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، حضرت سوید ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنے قبیلے کے 7-8 لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، ایمان لا چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سوال کیا، کوشچن کیا کہ آپ کون لوگ ہیں.
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، آپ نے جو یہ بات کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو ایمان اور مومن ہونا آپ نے بیان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت سوید ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر 15 باتیں پائی جاتی ہیں، 5 وہ باتیں جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، 5 وہ باتیں ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور 5 وہ باتیں ہیں جو ایام جاہلیت سے، ابھی ہم ایمان نہیں لائے تھے، ہمارے قبیلے کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، ٹریڈیشنلی ہمارے اندر یہ آ رہی ہیں، ہم نے انہیں اپنایا ہوا ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے، میں سناؤں گا آپ کو، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو آپ فرمائیں گے تو ٹھیک ہے تو ہم رکھیں گے، ادروائز ہم ان 5 باتوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی 5 باتیں ہیں کہ جن پہ تمہارا ایمان ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 باتیں جن پہ ہمارا ایمان ہے وہ اللہ پہ، فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اور موت کے بعد اٹھنے پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ یہ وہ 5 باتیں ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم سارے پڑھتے ہیں ایمان مفصل۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، اور وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن پہ تم عمل پیرا ہو؟ تو حضرت سوید ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات جس پہ ہمارا عمل ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری بات کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی بات فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، اور اگر پیسے موجود ہوں تو 5ویں بات کہا کہ حج بھی کرتے ہیں۔ یہ 5 باتیں ہمارے اندر موجود ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، 5 باتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور 5 باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو ایام جاہلیت سے، اس دور سے تمہارے ساتھ موجود ہیں، تمہارے قبیلے کے اندر آ رہی ہیں، ٹریڈیشنلی تمہارے اندر وراثتی طور پہ آ رہی ہیں، قبیلے نے مجموعی طور پہ اپنائی ہوئی ہیں، وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ تو حضرت سوید ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات کہ جب رب العالمین ہمیں کشادگی عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں دیتا ہے، قبیلہ بڑھ جاتا ہے، لوگ بڑھ جاتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے اندر ایام جاہلیت سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اس وقت خالق کائنات کا شکر ادا کرتے۔ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرتے ہو تو تمہارے اپنے لیے ہے، اس سے اللہ رب العزت تمہیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم فرما کر تم شکر کرتے ہو تو تمہاری اس کشادگیوں کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس مال کے اندر اللہ اور وسعتیں عطا فرما دیتا ہے اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے، لازیدنکم تمہیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے کہ تم شکر ادا کر رہے ہو کہ مالک تو نے ہی دیا ہے، تو نہ دیتا تو ہمیں اور آپ کیا کمال کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، مشکل مراحل سے جب ہم گزرتے ہیں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبر اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایام جاہلیت سے بات موجود ہے، ہم صبر کرنے والے ہیں، پیشنس رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں معزز ناظرین، آپ سارے جانتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری آزمائشیں ہیں، تکلیف بھی آئیں گے، آزمائش سے تم گزرو گے، دکھ بھی آئیں گے، جانوں کا بھی، بزنسز کا بھی، یہ بہت سارے نقصانات بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا جب تم صبر اختیار کرتے ہو اور مصیبت پہ تم
یہ جانتے اور مانتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور رب العالمین کی طرف ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ صلوات، یعنی کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے آ کر ان کو سرگوشیاں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اور یہ صرف مرتے ہوئے نہیں آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، فرمایا دنیا میں بھی ہم تیرے ولی تھے، ہم تیرے دوست تھے، ہم تیرے ساتھ تھے، ہم تیری مدد کر رہے تھے۔ تو یہاں فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہ جب تم صبر اختیار کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں حضرت سوید ازدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام جاہلیت کے اندر ہمارے یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، اس وقت سے ہمارے ساتھ چیزیں موجود ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی، تکلیف اور دکھ آتا، آپ کو پتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، قبیلے کے قبیلے تباہ ہو جاتے تھے، تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت صبر اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات جو ہمارے اندر موجود ہے، ایام جاہلیت سے موجود ہے، کہا کہ ہم قضا کے فیصلوں پہ جو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ زندگی، یہ موت، یہ رزق دینا، یہ سارے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی زلزلے ہیں، یہ سارے معاملات قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، الہ العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے فیصلوں پہ ہم اللہ پہ راضی ہیں، ہم رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کہا کہ چوتھی بات جو ہمارے اندر موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو ہم پشت نہیں دکھاتے ہیں، پیٹھ دکھا کے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں جو بات ہمارے اندر موجود ہے، جو ایام جاہلیت سے ہمارے اندر موجود ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے معزز ناظرین، یہاں آپ کے اندر، آپ کے قبیلے کے اندر، یہ جاہلیت سے اس وقت سے آپ کے اندر، اس کلچر کے اندر آ رہی تھی، آپ کے وراثت کے طور پہ آ رہی تھی، یوں سمجھ لیں ان کے اندر ٹریڈیشنلی یہ موجود تھی اس قبیلے کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب دشمن کو بھی مصیبت آتی ہے، وہ کبھی مشکل میں ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا رہا ہے، مدینہ منورہ پہ پہنچے ہیں، پتہ چلا مکے کے اندر جو ہے وہ قحط کی صورتحال ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بے چین ہو جاتے ہیں، صرف بے چین ہی نہیں ہوتے، لوگوں کو اکٹھا کیا، صحابہ کو، اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں حضرت سوید ازدی کہتے ہیں کہ دشمن مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی یہ باتیں سنی، جب یہ خوبصورت باتیں سنی، تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بڑی حکمت والے، سمجھ والے لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے قریب ترین والی سمجھ عطا فرمائی ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ پہ اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ آپ کو رب العالمین نے اتنا بڑا آپ پہ فضل کیا ہے کہ یہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں، پہلی 10 باتوں کے علاوہ یہ جو 5 باتیں بھی بتائی ہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حکمت والی، عظمت والی، سمجھ والی، عقل والی، دانش والی باتیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سوید، 5 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ بھی ان باتوں میں شامل کر لو اور 20 پوری کر لو۔ معزز ناظرین، وہ 5 خوبصورت باتیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سوید کو بتائیں، مشعل راہ ہیں میرے اور آپ کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن کر رہوں، میں یہاں انگزائٹی فری رہوں، ڈپریشن فری رہوں، میں امن و سکون کے ساتھ رہوں، وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ 5 باتیں اگر ہم پلے باندھ لیں تو یقیناً میں اور آپ اس دنیا اور آخرت میں بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں، آسانیاں اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں، اپنی زندگیاں آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات، فرمایا سوید، پہلی بات اور 16ویں بات ان ٹوٹل میں میری طرف سے شامل کر لو، کہ فرمایا کہ وہ مال جمع نہ کرو جسے تمہیں کھانا نہیں ہے۔ یہ مال کی حرص اور مال کی ہوس جو ہے انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے، اس میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث حج کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے بھی
جو ہے وہ گندے ہو چکے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کعبے کا جو ہے غلاف پکڑ کر دعائیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کا زاد راج، جو سفر پہ جو مال خرچ کیا وہ سارا حرام ہوتا ہے۔ وہ چاہے وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر لبیک لبیک کہہ رہا ہو تو وہاں اس کی صدا سنی نہیں جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا لبیک کا آگے سے کہا جاتا ہے کہ تیری لبیک کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو رزق حلال کا ہونا بہت عام ہے، اور وہ مال اس کی ہرس اور ہوس میں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ کی تلاش میں حلال و حرام کی تمیز جو ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر مٹتی چلی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مال جمع نہ کرو جس سے تمہیں کھانا نہیں ہے، یہ پہلی چیز۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری اہم بات کہ سوید وہ عمارت تعمیر نہ کرو جس میں تمہیں رہنا نہیں ہے، یعنی کہ ضرورت کے تحت آپ جو بھی کرتے ہیں جو تمہاری ضروریات زندگی ہے بالکل کیجئے، لیکن اس کے آگے بڑھ کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمارت تعمیر نہ کرو جس میں تمہیں رہنا نہیں ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ نہ کرو، آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو جو کل تم نے یہاں چھوڑ کر جانی ہے۔ معزز ناظرین، ہم سارے جانتے ہیں کہ جب میں اور آپ اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، کفن کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ جیبیں نہیں ہوتی ہیں، کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں، ایک جیسی مٹی میں، ایک جیسی زمین کے اندر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ چھوڑا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کمپیٹ کرنا ہے، اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو وہ صحابہ کی طرح عمر فاروق اگر گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ ایک دو نوافل پڑھتے ہیں تو صحابہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ ان چیزوں میں کمپٹیشن کرتے تھے، ان چیزوں میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان چیزوں میں کمپٹیشن نہ کرو، کمپیٹ کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم نے یہاں پہ ہی چھوڑ کر جانی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی بات جو ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور وہاں پہ اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ وہاں پہ جواب کیا دیں گے؟ وہاں پہ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا وہاں تمہارے جو ہے وہ لبوں کو سی دیا جائے گا، وہ سیل ہو جائیں گی، تم زبان سے نہیں بلکہ تمہارے جسم کے اعضاء، تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو وہاں تو ہاتھ پاؤں بولیں گے، وہاں میرے اور آپ کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے میرے اور آپ کے حق میں یا میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے گا، جو کچھ ہم یہاں کرتے رہے اس سے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز میں دلچسپی لو جو چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہنی ہے، یعنی کہ نیک اعمال ہیں۔ جب تم اللہ کے راستے میں نیکی کرتے ہو، اعمال صالح کرتے ہو، تم قربانی کر رہے ہو، تم حج کر رہے ہو، تم لوگوں کی مدد کر رہے ہو، بھوکوں کو تم کھانا کھلا رہے ہو، اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کر رہے ہو، تم نمازیں ادا کر رہے ہو، رستہ صاف کر رہے ہو، نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، غیبت، بغض، حسد سے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہو، اس کی جگہ رشک تمہارے اندر آ رہا ہے، ایک دوسرے کی محبت آ رہی ہے، اتحاد اور اتفاق کی فضا بنا رہے ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہو، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو آخرت میں میرے اور آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور قرآن مجید اسی لیے فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ فرمایا کہ یہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو، جن اعمال صالح کر رہے ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ساری نیکیاں قیامت والے دن یرا تمہیں دکھائی جائیں گی، کہ تم ظاہراً شاید چھوٹی سمجھتے تھے لیکن وہاں ان کا اجر تمہیں، ایک حدیث کے اندر فرمایا بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی ہے، فرمایا اجر میں رب العالمین قیامت والے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، دکھایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا خیر یرا، تمہیں دکھایا جائے گا تمہاری نیکی۔ تو معزز ناظرین، یہ وہ 20 باتیں حضرت سوید ازدی کی 15 باتیں شامل کر کے 5 باتیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہیں، میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر میں اور آپ ان باتوں پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں، آج میں اور آپ ان باتوں کو پلے باندھ لیں اور عید الاضحیٰ کی ان خوشیوں کے اندر ہم غریبوں کو شامل کریں، ان خوشیوں کے اندر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنا اخلاق و کردار درست کر لیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب اور میرے قریب ترین، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، کریکٹر سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہم کریکٹر ہی تو دیکھ رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، یہ کریکٹر ہی تو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو نرم خو ہوتا ہے، وہ لوگوں سے انس رکھتا ہے،
یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ اس سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا ان ریٹرن لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے، اس کی نرم روی کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ جو ہیں وہ نرم مزاج ہیں، آپ نرم خو ہیں، لوگوں سے محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کی تعداد ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور میجارٹی جو ہمیں کتابوں کے اندر جن کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے ہر ایک صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بندے کو ویلیو دیا کرتے تھے، اس کی قدر کیا کرتے تھے، اور یہی اسوہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ مبغوض شخص ہے میرے لیے، جو مجھ سے دور ہے، وہ چغل خور آدمی ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، لوگوں کے اندر جو نفرتیں پھیلاتا ہے، لوگوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا پیغام آپس میں محبتیں بانٹنا ہے، ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ عید الاضحیٰ کے بابرکت دن ہیں، دل نرم ہیں، اللہ کی طرف میں اور آپ قربانی کا جذبہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حج اپنے ہم نے دیکھا لوگ لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ میری اور آپ کی خواہش بھی تھی، 2 سال سے مجھے اور آپ کو یہ فیل ہوا ہے کہ کاش یہ کووڈ نہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرتے۔ تو اللہ نے اس اسلام چینل کی نشریات کے تھرو مجھے اور آپ کو یہ جو ہے موقع عطا فرما دیا، یہ ریمائنڈر کے طور پہ علماء سے واعظین سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق کو درست کر لیں۔ یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے عید کا کہ میں اور آپ اپنے کردار اور اخلاق کو درست کر لیں، لوگوں سے محبت کریں، محبتیں بانٹیں، امن کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک بات بھی اچھی پتہ ہے تو دوسروں تک پہنچا دیجئے، یہ ایمان کا حصہ بھی ہے اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، تابع فرمانی رسالت بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور زندگی میں دوبارہ ایسی عیدیں ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الله أكبر۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔